یہ بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ پورے کا پورا نیٹ ورک جو ہے پاکستان کے اندر جتنے اس کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے انرتھ ہو گئے ہیں اور گرفتار ہو گئے ہیں۔ حاجی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ دعوت کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت کامیابی سے ایک تو گاڑی اتنی دور ٹریول کرتے کیسے پہنچی، اور دوسرا کہا جا رہا ہے کہ یہ 4تھ شیڈول میں تھے لوگ، تو 4تھ شیڈول میں ہونے کے باوجود یہ پنڈی سے لاہور تک کس طرح ان کی ٹریولنگ ہوئی؟ کیا مقامی پولیس کے نوٹس میں نہیں ہوتا کہ 4تھ شیڈول کا آدمی تک ٹریول کرتا ہے؟ جی بہت اچھا کہ آپ نے یہ سوال کیا۔ میں جب یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت میں نے ریکویسٹ کی تھی وہیں پہ موقع پہ بھی میڈیا کے اپنے دوستوں سے کہ برائے مہربانی آپ لوگ اگر ہمیں انویسٹیگیٹ کرنے دیں گے اور اپنے جو آپ کے مختلف انفارمیشنز ہیں ان کو لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے تو ایک تو ملزمان تک بات نہیں پہنچے گی، اور دوسرا جو غلط فہمیاں بنتی ہیں بیچ میں وہ چیزیں نہیں ہوگی۔ یہ میں نے بھی میڈیا پہ دیکھا کہ جی یہ جو ملزم ہے یہ 4تھ شیڈول میں تھا، یہ بالکل غلط ہے۔ ملزم 4تھ شیڈول میں نہ کبھی رہا ہے نہ اس وقت ہے، سو یہ اس کو میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا۔ دوسری بات، یہ جو گاڑی ہے یہ بھی میں نے میڈیا میں دیکھا کہ 2010 میں چھینی گئی تھی، اور ایک چھینی گئی گاڑی اگر وہ ہمارے CRO کے ریکارڈ میں ہے تو وہ کیسے پورے پنجاب میں پھر رہی تھی؟ تو یہ بھی آپ کو میرا فرض ہے بتانا کہ آپ اپنے پنجاب پولیس پہ ٹرسٹ کیجئے۔ یہ گاڑی 2010 میں چھینی گئی تھی، 2011 میں ود ان منتھس یہ ریکور ہو گئی تھی، اور اس کے بعد یہ سپرداری میں تھی۔ مالک نے سپرداری پہ اس کو لیا تھا، اس کے پاس سپرداری کے ڈاکومنٹس تھے۔ آپ لوگوں نے ایک اور تصویر بھی دیکھی ہوگی جہاں پہ سیف سٹی کے اس پہ کیمرے میں وہ نظر آتی ہے کہ پولیس والے نے اس کو روکا تھا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ اس وقت اس پہ اوریجنل نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی، اس کے پاس سپرداری کے ڈاکومنٹس تھے، اور تیسرا جو اس میں ملزم تھا وہ اس کا اوریجن تو KP کی طرف جاتا ہے لیکن اس کی پیدائش اور اس کا سارا کچھ یہی پنجاب کا ہے، اور وہ کسی بھی پنجاب کے شہری سے اچھی پنجابی بولتا ہے۔ سو گاڑی پہ لاہور کا نمبر تھا، بندہ پنجابی بول رہا تھا، اینڈ جتنا وہ کانفیڈنٹ ہے اور جتنا وہ کانفیڈنٹلی اس کو وہ کرتا ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ سو میرے خیال میں یہ جو میڈیا کی اسپیکولیشن زیادہ تھی، اس میں حقیقت کوئی نہیں۔ ذیشان باری باری ذیشان یہ بتائیے گا کہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا جس طرح آپ نے اپنی پریس کانفرنس کلوز کرتے ہوئے کہا کہ ملک دشمن ایجنسی نے مالی معاونت کی، IG صاحب نے بھی اس چیز کو انڈورس کیا، کس ملک کی وہ ایجنسی ہے؟ اور جس طرح انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت سے آپ رابطے میں ہیں، تو گزار صاحب یہ بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حد تک ملک دشمن ایجنسیز ہمارے ملک کے اندر آ کر آپریٹ کر رہی ہیں، اور کسی حد تک وہ ٹارگٹ کے قریب پہنچ کر سکسیسفل کسی حد تک وہ رہی ہیں وہ کہ وہ ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکیں؟ کون سا ملک ہے، کون سی ایجنسی؟ جی اس میں بات یہ ہے کہ آپ ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کا آپ کو پتہ ہے، ہاسٹائل کنٹریز کا بھی آپ کو پتہ ہے، سو میرے خیال میں یہاں پہ اس کا اس طریقے سے ذکر کرنا بہتر نہیں ہوگا۔ ہم اس کو اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز جو کہ بہت کیپیبل ہیں ان پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ اس چیز کو دیکھیں اور فردر اس کو کریں، لیکن یہ جو ہماری ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے پہنچنے کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر نہیں آ سکتی۔ جس طریقے سے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہیں اور جس طریقے سے ہماری امیگریشن سروسز اور باقی سارا کچھ ہو رہا ہے ان کو ایکسیس نہیں ملتا، لیکن ان کو بہت سارے ایجنٹس مل جاتے ہیں باقی باہر ملکوں میں، اسپیشلی مڈل ایسٹ کے ممالک میں، کہ وہ ان کو فردر ہائر کر لیں، اور وہ پیسوں کی خاطر ظاہری بات ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ سو یہ نہیں ہے کہ کوئی ایکسٹرنل ایجنسی کا بندہ خود پاکستان میں آ کے یہ سارا کچھ کر رہا ہے، ان کے پاس ظاہری بات ہے ایسے لوگ ہیں جو بڑے آرام سے ان کو مل جاتے ہیں اور وہ اپنے ملک کے اندر ہی۔ شاہد چودھری اچھا سیم صاحب یہ فرمائے گا کہ اس دھماکے کے حوالے سے کیا کوئی تھریٹس موجود تھیں، اور اگر اب جو مزید ہیں کیا مزید بھی کوئی لاہور کے اندر یا پنجاب کے اندر تھریٹس موجود ہیں اس قسم کے کوئی جو دھماکوں کے حوالے سے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ جو وہاں پہ نقصانات ہوئے ہیں اس حوالے سے آپ نے وزارت کے حوالے سے اب تک کیا کیا؟ جی تھریٹ الرٹس تو ہوم ڈپارٹمنٹ جاری کرتی رہتی ہے، یہ ٹائم ٹو ٹائم ایک سلسلہ ہے، کبھی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ وہ جاری کرتے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی اس کے بارے میں کوئی الرٹ جاری نہیں ہوا تھا۔
اور جہاں تک کمپنسیشن کی بات ہے، جب میں گیا تھا تو وہیں پہ میں نے کہا کہ تمام جو زخمی ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، ان تمام کی کمپنسیشن حکومت پنجاب کرے گی، اور ہم نے دے دیا ہے، اور جو باقی جو فارمیلٹیز ہیں ان کو بھی کمپلیٹ کیا جا رہا ہے۔ میاں اسلام اقبال، میاں اسلام صاحب کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے میں جو سیف سٹیز اتھارٹی اور ان کے کیمرے میں بڑا میجر رول پلے کر رہے ہیں، تو کچھ رپورٹس ایسی آئی تھیں کہ تقریباً 50% جو ہے وہ کیمرے خراب ہیں، کوئی ایگریمنٹ کا شاید ایشو ہے۔ ایک تو یہ بتا دیں کہ یہ جو سیف سٹیز کے خراب کیمرے ہیں یہ کب تک ٹھیک ہوں گے، اور دوسرا بڑی اچھی ایک ماڈرن پولیسنگ ہے کیمروں کے ذریعے ہوتی ہے، یو کے میں 8 ملین کیمرز ہیں، تو کیا آپ اس کو آگے سیف سٹیز کا دائرہ کار اور اس کے کیمروں کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے کوئی پلان ہے آپ کا؟ بالکل، جس طرح کہ لاہور کے اندر ایک سیف سٹی اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی ہمیں حاصل ہے، اس کے اوپر کنٹینیوسلی کام جاری ہے، اور کچھ جو کیمرے ہیں ابھی ریسنٹلی چینج ہوئے ہیں، اور ایک سلسلہ ابھی مزید بھی جاری کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بجٹ کے بعد اس کی ہم فوری طور پر میٹنگ ہوگی، اور اس میں تمام ان کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو ہم پوری کریں گے، تاکہ یہ جو ہماری اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی۔ واصف کے بعد ظاہر چودھری صاحب، واصف جی واصف بولو۔ ریکارڈ مدت میں جو مسلمان کو سارے درجے تک پکڑے گئے، لیکن ایک چیز ہمیں آئی ہے کہ جب موٹر وے سے وہ گاڑی داخل ہوئی لاہور میں، وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ سلنڈر کے پیچھے وہ بارودی مواد لگا ہوا تھا، لیکن وہاں پہ پولیس جو اہلکار تھے انہوں نے اسے پراپر چیک نہیں کیا، آیا ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے یا انہوں نے نا ایڈی کا مظاہرہ کیا۔ دوسرا، جب وہ گاڑی وہاں پر انہوں نے پہنچی ہے، وہاں پہ جو وہاں پہ رہائشی انہوں نے وہاں پہ پولیس کو نشاندہی کی تھی کہ موٹر سائیکل میں یہ گاڑی کے اندر کوئی مسئلہ ہے، اس کو چیک کریں، وہاں پر بھی پولیس نے اس کو چیک نہیں کیا۔ تو وہ جو پولیس اہلکار ان کی غفلت سامنے آئی ہے، ان کے خلاف تو کارروائی ہوئی ہے؟ جی سی ایم صاحب کی اجازت سے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ اس میں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ کمپلیٹ فوٹیج موجود ہے، کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی کہ وہاں پہ کسی نے کوئی رپورٹ کی ہے۔ جہاں پہ یہ وقوع ہوا ہے اس سے تھوڑا سا فاصلے پہ ہماری ایک وہاں پہ وکٹ ہے، وہیں پہ ہماری ایک موبائل بھی کھڑی تھی۔ ریزیڈینشل ایریا ہے، گاڑیاں وہاں چلتی ہیں، موٹر سائیکلیں چلتی ہیں، یہ گاڑی آگے وہاں پہ نارمل روڈ میں کنسٹرکشن گھر کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ ان کا وہاں پہ جو ٹارگیٹ تھا وہ بیسیکلی یہی دونوں پولیس کے پکٹس تھے، اور اس میں ہمارے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ آگے جو زیادہ ریزیڈینشل ایریا تھا اس کی طرف وہ ان پکٹس کی وجہ سے نہیں جا پائے ہیں۔ اور یہ بات کرنا کہ میں خود وہاں موقع پہ گیا ہوں، میں وہاں گھر والوں سے ملا بھی ہوں جو ساتھ دائیں بائیں جتنے گھر ہیں، کسی نے اس طرح کی کوئی بھی رپورٹ نہیں کی ہے کہ جی یہ گاڑی یہاں کھڑی ہوئی تھی اور ہم نے پولیس کو رپورٹ کی ہے۔ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ اس گاڑی پہ شک کا، وہ پہلے ہی میں جواب دے چکا ہوں کہ یہ جب پنجاب میں داخل ہوئی ہے، اس کا اوریجنل نمبر پلیٹ لگا ہوا تھا، اور اسی کے ساتھ اس میں جو ڈرائیور تھا وہ زبان بھی پنجابی یہاں کی بول رہا تھا۔ گاڑی میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی جو سامنے نظر آئے۔ اگر وہاں پہ ہر گاڑی کو کھول کے تمام لوگوں کو اتار کے ڈگیاں چیک کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں آدھے موٹر وے پہ تو آپ کی قطار ہو جائے گی۔ سو ہمارے بندے نے شک کا اظہار کیا، اس کو روکا ہے، اس کو گاڑی کو چیک کیا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں نکل جاتی ہیں۔ اگر آپ ہمارا ریکارڈ دیکھیں CTD کا اور پنجاب کا، اللہ کے فضل سے پچھلے نومبر میں لاسٹ واقع ہوا تھا، اور آپ یقین جانیے کہ جتنی ہمیں تھریٹ الرٹس ملتی ہیں مختلف ایجنسی سے، اور اس پہ جتنا کام ہوتا ہے اور جتنی گرفتاریاں ہوتی ہیں، وہ ہیڈس آف ٹو CTD، اللہ کے فضل سے پنجاب CTD اس قابل ہے کہ ہم سال میں کم سے کم اگر زیادہ نہیں تو 20 25 30 اس طرح کی وارداتوں کو روکنے میں کامیاب ہیں۔ ظاہر چودھری صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں بیٹے، ظاہر چودھری صاحب جی، ظاہر صاحب بولیں آپ جی۔ آئی جی صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بعض رپورٹس ہیں اس میں آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہی جو ہے وہ اسی
दूसरी जगह पे ब्लास्ट के लिए इससे पहले रखी के लिए एक फैमिली जो है वो आप लोगों ने एक चीज को रोका था और ये गार्डन किसी माँ के जो है वो हवाई की बात है और उन्होंने ये सारा अनफोल्ड किया था कि ये इस तरह की कोई दहशतगर्दी की वारदात इस इलाके में इस जगह इस टारगेट पे हो रही है और उसके बाद ये सारी सूरत जो है क्रिएट हुई और इतनी बड़ी वारदात जो है कर गए। तो जब आपको पहले पता चल गया था एक बंदा भी आपके पास एक फैमिली भी आपकी, तो क्या सिक्योरिटी मेजर्स कितने ही होने चाहिए थे जितने आपके थे? जी ये बिल्कुल स्पेकुलेशंस है, इस तरह की कोई चीज़ हमें कोई फैमिली हमारे पास नहीं आई, ना हमें कोई इस तरह की इत्तला किसी ने दी कि जी यहाँ पे सारा कुछ हमारे वहाँ पे 3 पिकेट्स हैं और हमारे वहाँ पे मोबाइल खड़ी होती है, हमारा अपना भी नुकसान हुआ है। अगर इस तरह की कोई चीज़ थी तो वो ना सिर्फ हमारे साथ जाहिर बात है शेयर हो गई थी, बल्कि हमारे बेहतरीन किस्म की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो 24/7 इसी चीज़ पे काम कर रही हैं। सो ये नहीं है कि ये किसी एक पुलिस के कांस्टेबल या PSI को पता चला होगा ये जो आप इंफॉर्मेशन का बता रहे हैं, ये तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज पुलिस के तमाम के पास होती है। इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, ये स्पेकुलेशंस है। मेरी एक और भी गुजारिश ये इसी वाक़े की उससे वो ये है कि मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करता रहा कि हमें काम करने दें। वो जो डिले हो जाती है, ये जो मीडिया पे चीज़ें चलती हैं और स्पेकुलेशंस चलती हैं, उसका हमें बहुत नुकसान हो जाता है और हमारा टाइम उसमें बहुत लास्ट सवाल है जी, लास्ट मौसम सबसे पहले आपको और वज़ारत कानून को कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुबारकबाद की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और पूरी पाकिस्तानी आवाम देख भी रही है किस तरह आपने फोकस किया और अहकाम किए। आईजी साहब, हम ये देखते हैं कि जब भी पाकिस्तान में कोई कार्रवाई इस तरह की दहशतगर्दी की माजी में होती रही है तो रीजन जो है हमें अफगानिस्तान वाली साइड में इस तरह के फ्री है। एक नई चीज़ इसमें ये सामने आई है कि अब दुबई से पता चला है कि नेटवर्क, तो क्या आप समझते हैं कि अब एक मल्टी नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट मुखालिफ हो गया कि फेडरल के इजलास से पहले इस तरह का एक लाहौर शहर में होना, और क्या इससे मैसेज है? सरदार साहब, इसके साथ मेरा एक निजी सवाल है, ले लेंगे राना वहीद साहब की। मेरा ये सवाल है कि आमतौर पे हम देखते हैं कि एयरपोर्ट पे बड़े स्कैनर्स हैं, क्या जो एग्जिट पॉइंट है लाहौर के वहाँ पे भी उस तरह का कोई मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि उसका डिले हो, ट्रैफिक में थोड़ा सा डिले हो और स्कैनर स्कैन कर सके गाड़ी को नीचे से और नहीं पर वहाँ पे बड़े सख्त है सिस्टम। इस तरह का कोई मैकेनिज्म आप फ्यूचर में लेके आना चाहती हैं पंजाब के अंदर और ये आपका तरीकी काम होगा? थैंक यू जी, थैंक यू। लास्ट आप बात करें जी। बात ये है कि ये जो आपने नेटवर्क की बात की कि इस तरह का यहाँ पे कोई इस तरह का नेटवर्क है या ये हमारे इल्म में था या ये वहाँ से शिफ्ट हो रहा है अफगानिस्तान से इस साइड पे। बात ये है कि जितनी होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल काम कर रही हैं, वो पाकिस्तान को एम्बेरस करना डेफिनेटली वो चाहेंगी। इसी बीच आपने देखा था कि जिस वक्त वाक़या हुआ है ये, तो हमारे वहाँ कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे बात हो रही थी और हम इस चीज़ में बहुत क्लियर है कि बेसिक टारगेट ये जगह या ये जो शहीद होने वाले हैं शायद वो लोग ना हो। बेसिक टारगेट वो कॉन्फ्रेंस थी जो वहाँ पे हो रही थी और जिसमें पाकिस्तान को डाउनग्रेड करने की बात चल रही थी। बेसिक टारगेट ये थी कि पाकिस्तान को एम्बेरस किया जाए और वो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की एम्बेरसमेंट नहीं हुई। पंजाब पुलिस चीफ मिनिस्टर साहब की सरबराही में हम इसमें कामयाब हुए हैं कि हमने ना सिर्फ अनर्थ किया है इसको, बल्कि जो कनेक्शंस हैं इसके आगे हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज के वो हमारे पास इस वक्त बहुत क्लियर है और उम्मीद ये है कि हमारी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज फॉरेन ऑफिस पे काम करेंगे और हम उन तक पहुंचेंगे और उनको खराब आपकी सजा। थैंक यू। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और दीगर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लाहौर में, जिसमें उन्होंने कहा कि लाहौर धमाके में 10 अफराद मुलव्वस हैं। हमने फौरी जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे किए। धमाके में मुलव्वस गाड़ी 2010 में छीनी गई।